اور انہوں نے فرمایا تھا کہ جتنا قوی ہوگا اتنے ہی جو ہے نماز قوی ہوگی، تو اس لیے ہم نے موٹا کتا باندھا ہوا. بھائی قلب مانے کتا ہوتا ہے، تو یہ وہ قلب نہیں ہے، یہ قلب ہے. قلب مینس دل، ہارٹ. یعنی اپنے دل کو، اپنے ہارٹ کو اپنے شیخ کے دل کے نیچے تصور کر کے اس طرح سمجھے کہ سرکار رسالت سے فیض و انوار شیخ کے دل پر فائز ہو رہے ہیں اور اس سے چھلک کر میرے دل پہ آ رہے ہیں. پھر کچھ عرصے کے بعد یہ حالت ہو جائے گی کہ شجر و حجر یعنی پیڑ اور پتھر اور در و دیوار، یہ در و دیوار دروازے اور دیواروں پر شیخ کی صورت صاف نظر آئے گی. شیخ کی صورت صاف نظر آئے گی. یعنی جب یہ تصور کرتے رہو گے تو پھر شیخ کی صورت صاف نظر آئے گی ہر طرح، یہاں تک کہ نماز میں بھی جدا نہ ہوگی. استغفر اللہ، استغفر اللہ. آپ بتاؤ. اور شاہ اسماعیل شہید دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہی بات کہی تھی، جس کے اوپر احمد رضا خان کا قلم بمبارڈ بن کے چلا کہ یہ دہلوی یہ کافر ہے. شاہ اسماعیل شہید نے یہی بات کہی تھی. کیوں؟ دیکھو کس طرح ہمارے ملکوں میں دھوکہ دیتے ہیں. تصور آنا ایک الگ چیز ہے، کسی چیز کا تصور آنا، خیال آنا، یہ ایک الگ چیز ہے، اور کسی چیز کا خیال کرنا یہ اس سے مختلف چیز ہے. ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز میں بہت سارے خیالات آتے ہیں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، نماز پڑھا رہے تھے، مغرب کی نماز تھی اور قرات کرنا وہ بھول گئے، جہری کے بجائے سری انہوں نے پڑھ لی. نماز سلام پھیر دیے، تب لوگوں نے کہا بھائی، تو حضرت عمر بن خطاب نے کہا بھائی میں کہیں دوسری جگہ کسی اور خیال میں تھا، میرے ذہن میں کوئی اور خیال آ گیا تھا. تو خیال آنا انسان نماز میں ہوتا ہے. بہت سارے اس کے دماغ میں خیال آتے ہیں. جنت کا خیال آتا ہے، اگر دوزخ کی آیتوں سے گزرتا ہے تو دوزخ کا خیال آتا ہے. بہت سارے خیالات آتے ہیں بہرحال. تو لیکن ایک چیز ہے خیال کا آنا اور ایک چیز ہے قصدن خیال کرنا، تصور کرنا. ان دونوں میں فرق ہے. اگر کوئی شخص نماز پڑھتے ہوئے اور قصدن وہ تصور کرے، نماز کے بجائے کہیں اور اپنا تصور کرے، تو اس کی نماز درست نہیں ہوگی، اس کی نماز باطل ہوگی. لیکن دوران نماز اگر اس کو خیال آ جائے تو کوئی اس کے اندر حرج نہیں ہے اور نہ ہی اس کے اندر کوئی قباحت ہے. تو شاہ اسماعیل شہید دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فتویٰ دیا کہ جو لوگ تصور کرتے ہیں، نماز کے اندر تصور کرتے ہیں، ان کی نماز باطل ہے. اور ایسے تصورات گھوڑے گدھوں کے بھی تصور سے بدتر ہیں، نہیں کرنا چاہیے، چاہے شیخ ہو چاہے کوئی بھی ہو. لیکن تصور کا آنا یہ ایک الگ چیز ہے. تصور آیا، جب درود پڑھو گے نبی کا تصور آئے گا، توحید کا تصور آئے گا، اللہ کا تصور آئے گا، سورہ فاتحہ پڑھو گے اللہ کا تصور آئے گا، میدان محشر کا تصور آئے گا، جزا سزا کا تصور آئے گا. تو تصور آنا ایک الگ چیز ہے، اور تصور کرنا جس طرح احمد رضا خان صاحب کروا رہے ہیں کہ اس طرح سے تصور کرے، اگر یہ کیفیت کچھ دن تک اس طرح سے وہ کرے گا تو در و دیوار پر اپنے پیر کی شکل و صورت اسے نظر آئے گی، یہاں تک کہ نماز میں بھی اس سے جدا نہ ہوگی، اور پھر ہر حال اپنے ساتھ میں پاؤ گے. پھر جب یہ کیفیت تمہاری ہو جائے گی تو پیر کو ہر حال میں اپنے ساتھ پاؤ گے. جہاں کہیں بھی رہو گے تمہارا پیر علاء الدین کے جن کی طرح تمہارے پیچھے پیچھے لگا رہے گا. ہاں، وہ علاء الدین کا چراغ نہیں تھا، وہ چراغ رگڑو تو وہ جن بھوت آتا تھا. ایسے ہی یہ پیر تمہارے ساتھ ساتھ ہمیشہ رہے گا. دلیل دے رہے ہیں، سنو. مجدد دین ملت احمد رضا خان صاحب، اور میں کہا کرتا ہوں حوالہ غلط ہو چونی انعام لے کے جاؤ، چونی انعام لے کے جاؤ. ایمان چونی بھر کا ہے، اس لیے چونی انعام دے رہا ہوں. اگر تمہارا ایمان پورے مکمل 1 روپے کا ہوتا تو پھر 1 کروڑ بھی ہو سکتا تھا، 1 لاکھ بھی ہو سکتا تھا، اور 100 روپے بھی ہو سکتے تھے. آؤ کہتے ہیں دلیل، کہتے ہیں کہ حضرت حافظ الحدیث سیدی احمد سجل ماسی کہیں تشریف لے جاتے تھے، راہ میں اتفاقاً آپ کی نظر ایک نہایت ہی حسینہ عورت پر پڑ گئی. ہاں، یہ حافظ الحدیث تھے، راستے میں حسینہ عورت پر پڑ گئی. شاید سب بے پردہ ہی چل رہی تھی. کون سے دیش کے تھے بھئی، کون سے ملک کے تھے؟ حسینہ عورت کے اوپر پڑ گئی. سنے جناب، بلا قصد تھی، دوبارہ پھر آپ کی نظر اٹھ گئی. ظاہر حسین تھی، یہ بہت بڑے ولی ہیں بزرگ، لیکن یہ بار بار نظر پڑ رہی ہے حضرت کی. سنو، اب دیکھا، جب یہ دیکھا کہ اب دوبارہ بھی پڑ گئی تو کہتے ہیں اب دیکھا تو پہلو میں حضرت سیدی غوث الوقت عبد العزیز دباغ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے پیر و مرشد تشریف فرما. پہلی دفعہ پڑ گئی، چلو کوئی بات نہیں. دوسری دفعہ پڑی تو پھر کیا ہوا؟ حضرت سیدی عبد العزیز دباغ بغل میں کھڑے ہیں.
ہاں فرماتے ہیں احمد عالم ہو کر، ہاں عالم ہو کر، یعنی یہ تم کیا کر رہے ہو بھائی، ڈیش 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 رکھو وہاں، عالم ہو کر یعنی غلط نظر ڈال رہے تھے ہاں حضرت سیدی احمد سجل ماضی جو حافظ الحدیث تھے. ظاہر ہے جو پیر اتنی شکتمان ہو اور اتنا، آج کل کے دور میں وہ چلتا نا، آج بچوں کا کارٹون آتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں، سپرمین، سپرمین کہہ لو ان کو. ہاں ادھر مرید جو تھا کہیں بھٹکتا ہوا لڑکی کے نگاہوں اور اس کے حسن میں کھوتا ہوا نظر آیا، ادھر حضرت کے کو خبر ہوئی کہ مرید کہیں پھنس رہا ہے، فوراً پہلو میں پہنچ گئے. اعوذ باللہ، یہ ہے سپرمین. سپرمین بھی فیل ہے. سنو دل کے اوپر کس طرح سے طاقت و قوت رکھتے ہیں سب کچھ. تو ظاہر ہے دل کے اندر خطرات آئے برائی کے، جبھی تو انہوں نے کہا کہ احمد عالم ہو کر ہمیں بری نیتیں کرتے ہو. تو یہ بزرگان دین کا قصہ ہے. سنو میں کہا کرتا ہوں یہ لوگ بزرگان دین نہیں، یہ بزرگان تصوف ہیں. بزرگان دین الگ ہوتے ہیں اور بزرگان تصوف الگ ہوتے ہیں. یہ موضوع پہ بھی کبھی میں گفتگو کروں گا کہ بزرگان دین میں اور بزرگان تصوف میں کیا فرق ہے. سنو کہتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ انہی سیدی احمد سجل ماسی کے دو بیویاں تھیں. سنو انہی سیدی احمد سجل ماسی کے دو بیویاں تھیں. سیدی عبدالعزیز دباغ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا، سیدی احمد سجل ماسی سے اپنے مرید سے، کہ رات کو تم نے ایک بیوی کے جاگتے ہوئے دوسرے سے ہم بستری کی، یہ نہیں چاہیے. ہاں رات کو تم نے ایک بیوی جاگ رہی تھی، ان کے دو بیویاں تھیں نا، ان کے دو بیویاں تھیں جو تیسرے کے اوپر نظر دوڑا رہے تھے، ان کے دو پہلے سے ایکسٹرا موجود تھیں. ہاں کہتے ہیں بندر کتنا بھی بڈھا ہو جائے گلاٹی کھانا نہیں بھولتا ہے. اب دو کی عادت پڑی تھی، تیسرے پہ بیچارے سوچ رہے ہوں گے کہ بھئی تیسری بھی آ جائے، چار تک تو بہرحال حلال ہے، جائز ہے. تو جناب علی کہتے ہیں دو بیویاں ان کے تھیں. تو حضرت عبدالعزیز دباغ فرماتے ہیں کہ ایک بیوی کے جاگتے ہوئے دوسری سے ہم بستری کی یہ نہیں چاہیے، یعنی ایسا نہیں چاہیے کہ ایک بیوی جاگ رہی ہو تو دوسری سے ہم بستری کرو. عرض کیا مرید نے، احمد سجل ماسی نے، کہ حضور وہ اس وقت سوتی تھی، اس وقت سو رہی تھی. فرمایا سوتی نہ تھی، سوتے میں جان ڈالی تھی. سنو سنو مجدد دین ملت فاضل بریلوی امام احمد رضا کانفرنس مناتے ہو نا تم، حیا کرو، حیا اور غیرت کرو، شرم کرو. اور بدعقیدگی کی اس سے بڑی مثال میں سمجھتا ہوں کہیں نہیں مل سکتی ہے. تمہارا پیر کیا کر رہا ہے دیکھو. آؤ اپنے آپ کو اہل سنت کہنے والوں بھائیو، فرقہ واریت نہ پھیلاؤ، امت کے اندر تفرقے نہ پھیلاؤ. آؤ اور اپنی کتابیں پڑھو اور دیکھو کہ جس کو تم امام احمد رضا کہتے ہو اور جسے تم عقلی میں سخن کہتے ہو اور جسے تم کہتے ہو کہ امام الکلامی کلام الامام، یہ خطاب دیتے ہو اور جس کی طرف منسوب کرتے ہو، فخر کرتے ہو کہ ہم رضوی ہیں، سگے احمد رضا ہیں، اور نہ جانے کیا کیا تم کتے بلی ان کے بنتے ہو. آؤ دیکھو یہ کیا فرما رہے ہیں اور ذرا ہمیں قرآن و سنت کے حوالے سے بتلاؤ کہ کیا یہ عقیدہ قرآن و سنت کے اندر موجود ہے. اور عقیدے قرآن و سنت ہی سے لیے جاتے ہیں، اس کے سوا کہیں کوئی تیسرا مرکز عقیدوں کے لینے کا موجود نہیں ہے. سنو کہتے ہیں کہ حضرت سوتے میں جان ڈالی تھی. فرمایا وہ اس وقت سوتی نہ تھی. عرض کیا حضور کو کس طرح علم ہوا؟ فرمایا جہاں وہ سو رہی تھی کوئی اور پلنگ بھی تھا. عرض کیا ہاں ایک پلنگ خالی تھا. فرمایا اس پر میں بیٹھا ہوا تھا. اعوذ باللہ استغفر اللہ. ذرا بتلاؤ مجھے. اور غیرت کو آواز حد ہو گئی، واقعی بے غیرتی اور بے حیائی کی حد ہو گئی. رات کو اس کا پیر ننگے دھڑنگے مرید اور مریدنیوں کے بیچ میں ان کے بیڈ روم میں بیٹھ کے کیا کر رہا تھا؟ یہ احمد رضا خان صاحب سے جواب لو، یا ان کے جو ماننے والے امام احمد رضا، امام احمد رضا، امام مسلک احمد رضا، مسلک احمد رضا ہمارے ملکوں میں نعرے لگاتے ہیں بھوک مرے. اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے، اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے، جو امت کو جنہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کیا ہے. میں کہتا ہوں زیادہ تلاش، میں وہی مثال پھر دیتا ہوں،
کھانے میں اگر پیشاب کے چند قطرے پڑ جائیں اور آپ کو پتا ہو جائے کہ اس کے اندر قطرہ پڑا ہوا ہے، پیشاب کا پورا کھانا لات مار دو گے، آپ چھوڑ کے چلے جاؤ گے، نہیں کھاؤ گے۔ اگر یہ پتا چل جائے کہ زہر کا ایک قطرہ پڑا ہوا ہے لیکن کدھر پڑا ہوا ہے کچھ پتا نہ ہو، تب بھی چھوڑ دو گے، کیوں؟ تمہارے جان جانے کا خطرہ ہے، تمہاری جان جانے کے خطرے کے لیے تو تم اتنے بڑے دسترخوان پر کھانا گوارا نہ کرو۔ اور ایمان جانے کا خطرہ جو اتنے بڑے بڑے خطرناک، جس کے اندر بدعقیدگیاں ہوں، یہ خطرے موجود ہوں، دیکھو، پڑھو اور عقیدت و محبت میں تم مجھے ہڑپ کرتے جاؤ، میں کہتا ہوں اس سے بڑھ کے جہالت اور احماقت اور کیا ہو سکتی ہے۔ اللہ تمہیں ہدایت عطا فرمائے۔ اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری اس قوم کو ہدایت دے کیونکہ یہ علم نہیں رکھتے، یہ جاہل ہیں۔ اس طرح اندھے نہ بنو، اپنے دین کے لیے اس طرح اندھے نہ بنو، ہم تمہیں جگا رہے ہیں، ہم تمہیں بیدار کر رہے ہیں۔ اور یہی فنافی شیخ کا مسئلہ آیا ہے تو ذرا میں ایک اور بات آپ کو لگے ہاتھوں، جیسے کہ میں کہا کرتا ہوں کہ 19ویں صدی کے یہ ہمارے دونوں حضرات خان صاحب اور شیخ صاحب سہارنپور دیوبند کے، یہ ہمارے اشرف علی صاحب تھانوی کی کتاب ہے حکایات اولیاء، جس کو ارواح ثلاثہ بھی کہا جاتا ہے۔ آپ اس کے صفحہ نمبر 265 کے اوپر، صفحہ نمبر 265 کے اوپر تصور شیخ کے مسئلے کی میں بات کر رہا ہوں کہ دیکھو کس طرح سے یہ دونوں حضرات حنفی ہیں، قادری ہیں، چشتی ہیں، نقشبندی ہیں، سہروردی ہیں، سب ہیں، مکمل طور پر تیجانی ہیں، شاذلی ہیں، مکمل بریلویت کے پورے سلسلے دونوں کے ملتے جلتے ہیں، قارورے دونوں کے ایک ہیں۔ نام کا فرق میں کہا کرتا ہوں کہ ایک بریلی کی دھرتی پر اپستھت ہوئے تو دوسرے میاں دیوبند کے وہ دھرتی سہارنپور کاندھلا اور وہاں کے دھرتی پر اپستھت ہوئے، دونوں کا ایک ہی مزاج، دونوں کا ایک ہی ایمان۔ تصور شیخ کے حوالے سے میں ایک مثال دے کر کے آپ کو 265 صفحہ پہ میں آپ کو دیتا ہوں اور آپ اس کو سنیں کہ دیکھیں کہ دونوں کس طرح سے تصور شیخ کے مسئلے پہ ہیں۔ خان صاحب، یہاں بھی خان صاحب ہی روایت کر رہے ہیں، بہرحال اللہ خیر کرے، وہاں بھی خان صاحب ہی کی کتاب کے حوالے دیے، کہتے ہیں حکایت نمبر 306 صفحہ نمبر 265 ارواح ثلاثہ۔ خان صاحب نے فرمایا کہ، اور یہ ارواح ثلاثہ دارالاشاعت اردو بازار کراچی نمبر 1، یہاں سے کراچی کی چھپی ہوئی اشرف علی صاحب تھانوی کی کتاب ہے، اور کوئی دنیا کا مائی کا لال اس حوالے کو انکار کر دے تو 54 انعام ہے اس کو کتنا انعام ہے؟ 54، کیونکہ جب یہ پورا ایمان لائیں گے پورے روپے بھر کا تب ان کو روپے بھر کا انعام ملے گا، ورنہ 54 ہی کے یہ مستحق ہیں۔ سنو، کہتے ہیں خان صاحب نے فرمایا کہ ایک دفعہ حضرت گنگوہی، رشید احمد گنگوہی، جن کا یہ تذکرۃ الرشید ہے، یہ جس کتاب کے اندر ہے، میں بتاؤں گا انشاءاللہ، اس کے اندر بھی بڑے بڑے گھوٹالے موجود ہیں۔ سنو، کہتے ہیں کہ حضرت رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ جوش میں تھے۔ سنو، جوش میں اکثر آدمی ہوش کھو دیتا ہے، کہتے ہیں یہ بزرگان دین ہیں اس لیے ان کو جوش میں ہوش نہیں جاتے۔ سنو، جوش میں تھے اور تصور شیخ کا مسئلہ درپیش تھا۔ فرمایا کہہ دوں، عرض کیا گیا فرمائیے، پھر فرمایا کہہ دوں، عرض کیا گیا فرمائیے، پھر فرمایا کہہ دوں، عرض کیا گیا فرمائیے، تو فرمایا کہ 3 سال کامل حضرت امداد اللہ کا چہرہ میرے دل میں رہا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی میرے دل میں حضرت کا چہرے مبارک 3 سال تک رہا ہے اور میں نے ان سے پوچھے بغیر کوئی کام نہیں کیا ہے۔ ہاں، اس کا مطلب یہ ہے، یہ کوئی تصور نہیں ہے، حضرت قبر سے نکل کر باقاعدے دل کے اندر خیمہ زن تھے رشید احمد گنگوہی کے، اور پوچھ تاچھ تصور میں نہیں ہوتی، پوچھ تاچھ خیالوں میں نہیں ہوتی، پوچھ تاچھ حقیقت میں ہوتی ہے۔ تو جو بھی گویا نکلتا تھا حضرت کے زبان سے وہ تمام کے تمام حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کی زبان ہوا کرتی تھی۔ سنو، آگے کہتے ہیں پھر اور جوش آیا، فرمایا کہہ دوں، عرض کیا گیا حضرت ضرور کہہ دیں، ضرور فرمائیے۔ فرمایا اتنے سال یعنی 3 سال نا، اتنے ہی سال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میرے دل میں رہے اور میں نے کوئی بات آپ سے پوچھے بغیر نہیں کی۔ حد ہو گئی، واقعی حد ہو گئی کفر کی، استغفر اللہ۔ یعنی 3 سال تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں نہ تھے، 3 سال تک دیوبند میں ان کے دل کے اندر جلوہ فرما تھے۔ تو بھائی میرے، اگر وہ بیچارہ طاہر القادری اس 14 صدی کے دور میں
اگر وہ اپنے پاکستان بلاتا ہے کہ حضرت آئے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے ٹکٹ دی ہے, ہمارے ٹکٹ پہ حضور فرما رہے ہیں کہ تم ہمارا ٹکٹ دینا, مہمان نوازی تم ہی کرنا منہاج القرآن کی بنیاد رکھنے کے لیے, اگر وہ پاکستان بلا لے تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ وہ بدکار